ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے پہلے آپ علاقے کی معروف شخصیت حضرت الشیخ مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب کا اور ان سے پہلے مولانا اسکد ربانی صاحب کا خطاب سن چکے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ آپ احباب کا اتنی دیر تک بیٹھنا یہ واقعتاً آپ کی دین کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج جو پروگرام ہے وہ میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے حدیث کی کتاب صحیح بخاری جو ہے وہ مکمل پڑھی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح روئے زمین پر یہ قرآن اللہ کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ہر کتاب لکھنے والا لکھتا ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیتا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی خطا ہو تو بتا دینا، آئندہ ہم اس کو درست کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا نہیں، کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ اے ایمان والو، یقین کر لینا، غلطی تو دور کی بات ہے، اس کتاب کے ایک لفظ کے بارے میں بھی شک نہیں ہے۔ روئے زمین پر اگر سب سے سچی کتاب اس دنیا میں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اسی طرح روئے زمین پر پوری دنیا میں جو سب سے صحیح کتاب حدیث کی ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری، اس کی بھی ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ جس طرح اس کی کوئی آیت ضعیف نہیں، اس کی کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ اللہ کے کلام میں سب سے سچا کلام جو اس دنیا میں اللہ کا موجود ہے اس کا نام ہے قرآن، اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں میں سب سے پکی اور سچی باتیں جس کتاب میں لکھی ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ پوری دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اس کی جو آخری حدیث ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 194 ہجری چل رہی تھی۔ آج کل پتہ ہے کیڑی چل رہی بھائی؟ 1444۔ 1400 جو تھی 200 کٹ دے ہوتے، باقی کنے رہ گئے؟ تقریباً 1200 سال پہلے تقریباً
امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور 256 میں وہ فوت ہوئے۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی، انہوں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، پھر اس نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے، اس نے تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو ہے نا افراد، ان کو کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند۔ کیونکہ امام بخاری نے حضور کو دیکھا تو حدیثیں انہوں نے کہاں سے لی؟ اپنے استاد سے۔ تو میں آپ کو صحیح بخاری کی آخری حدیث کی سند سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد احمد بن اشکاب نے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، مجھے حدیث سنائی تھی میرے استاد محمد بن فضیل نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی تھی ان عمارہ بن القعقاع، اپنے استاد عمارہ بن قعقاع سے۔ عمارہ سے پوچھا گیا تمہیں کس نے حدیث سنائی؟ کہتے ہیں ان ابی زرعہ، میں نے حدیث سنی ہے اپنے استاد ابو زرع سے جو تابعی ہیں۔ ابو زرع کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے حدیث سنی ہے کس سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث ہے آخری جو صحیح بخاری میں ہے۔ اب اس کے اندر سے میں آپ کو تابعی کا تھوڑا سا بتاتا ہوں، پھر صحابی کا بتاتا ہوں، پھر آگے حدیث کے بارے میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو تابعی ہے نا، اس کا نام ہے ابو زرعہ۔ کیا نام ہے؟ ابو زرعہ۔ ابو زرعہ تابعی ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی۔ جب آخری وقت آیا نا، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ بے ہوش ہو گئے، غنودگی طاری ہو گئی۔ آخری وقت میں عموماً انسان کمزور اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے بولا بس بیٹھ لیٹا ہوا ہے۔ اب شاگرد ان کے بڑے بڑے علماء تھے، تبع تابعین، وہ سارے استاد کی تیمارداری کے لیے آئے۔ جب دیکھا کہ استاد تو بس آخری لمحات میں ہے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ہو اس کو کہو کہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ۔ لیکن اب شاگرد ہیں، استاد کا حیا ہے، استاد کا احترام ہے، وہ کہتا ہے تو کیا استاد جی کلمہ پڑھو؟ کہنا نہیں، منو تے شرم آندی میں اپنے استاد نو کہاں کلمہ، کہنا تو کہہ۔ کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ استاد کو کہے استاد جی کلمہ پڑھو۔ اب انہوں نے ایک طریقہ سوچا، یار وہ حدیث تلاش کرو جس کے اندر آتا ہو لا الہ الا اللہ، وہ حدیث ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ جو حدیث کی سند میں نے آپ کو سنائی ہے نا کہ مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے سنایا، وہ کہتے ہیں میرے استاد محمد بن فضیل نے بتایا، وہ کہتے ہیں میرے استاد عمارہ بن قعقاع نے بتایا، وہ کہتے ہیں میرے استاد ابو زرع نے بتایا، اس کو کہتے ہیں سند۔ کہتے ہیں وہ حدیث تلاش کرو جس کے اندر آتا ہو لا الہ الا اللہ۔ ہم سند پڑھیں گے، پڑھ کے ایک آدمی آدھی پڑھ کے جان بوجھ کر بھول جائے گا اور کہے گا آ آ آ آ، ایسے اٹکے گا، پھر دوسرا پڑھنا چاہے تو وہ بھی اٹک جائے جان بوجھ کر، تیسرا پڑھنا چاہے تو اٹک جائے۔ تو پھر دیکھنا استاد اگرچہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، جب وہ دیکھے گا نا
میرے شاگردوں کو حدیث نہیں آ رہی وہ اٹھ کر پڑھ دے گا۔ ایک نے ایسے کیا، سند شروع کی، درمیان میں آ کر نہ جان بوجھ کر رک گئے، دوسرے نے پڑھنی شروع کی، رک گئے، تیسرے نے پڑھنی شروع کی تو رک گئے۔ امام جس کی ساری زندگی دین کو پڑھتے پڑھاتے گزری تھی، آسمان والے رب کو بھی ترس آیا، تھوڑی سی ہوش دی، وہ ساری حدیث کی سند پڑھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی اتنا پڑھا ہی تھا تو ان کی روح پرواز کر گئے۔ خود حدیث وہ پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام صاحب نے حدیث کے 2 حصے ہیں، جس نے آخر کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، یہاں تک زبان سے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے پڑھا، روح نکلی تو جسم سمیت کہاں چلے گئے؟ جنت میں پہنچ گئے۔ یہ وہ عظیم محدث ہیں جن کا نام ہے ابو زرع رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ۔ یہ تابعی ہیں، ان کے جو استاد ہیں نا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ابو ہریرہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر علماء جب درس دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں تو حدیثوں میں کس کا نام لیتے ہیں؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پتہ ہے یہ کب مسلمان ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی تھی 63 سال، پیارے پیغمبر کی کل عمر کتنی تھی؟ ان میں سے 40 سال کی زندگی میں آپ کو نبوت ملی، 63 تو 40 کڈے، باقی کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ 23 میں سے 13 سال مکے میں رہے، باقی کتنے رہ گئے؟ 10 سال۔ 10 میں سے 6 سال گزر گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ حضور کی زندگی کے صرف 4 سال باقی تھے، اس وقت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ حضور کے ساتھ صرف کتنے سال رہے؟ غور کیجئے گا، ہم کتنی دیر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر سے جمعے پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر سے درس سن رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف کتنی دیر حضور کو دیکھا؟ لیکن اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں، دنیا کہنے لگی ابو ہریرہ تیرے سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے لیکن حدیثیں کم سناتے ہیں، تیرے سے پہلے عمر مسلمان ہوئے حدیثیں کم سناتے ہیں، تیرے سے پہلے سینکڑوں صحابہ مسلمان ہوئے حدیثیں کم سناتے ہیں، تو اتنی حدیثیں کیوں سناتا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا ہاں مسلمان تو میں بعد میں ہوا ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا جب میں حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا تھا پھر اس کے بعد میں کبھی ان سے جدا نہیں ہوا تھا، دن ہوتا تو میں آقا کے ساتھ، رات ہوتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس، دوپہر ہوتی تو آپ کے دروازے کے پاس، آقا مسجد میں ابو ہریرہ مسجد میں، آقا بازار میں ابو ہریرہ بازار میں، آقا میدان جنگ میں ابو ہریرہ میدان جنگ میں۔ سوچ یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو حضور کی زبان سے حدیث نکلے اور ابو ہریرہ سن نہ سکے، میں نے پھر کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ کہتے ہیں انصار صحابہ نا اپنی کھیتیوں میں چلے جاتے، مہاجر صحابہ بازار میں چلے جاتے، لیکن ابو ہریرہ نہ کمانے کے لیے جاتا نہ کھانے کے لیے جاتا، آقا کے پاس بیٹھا رہتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی دن کا بھوکا، مجھے بے ہوشی آ جاتی، میں زمین پہ گر جاتا، دنیا سمجھتی ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن انہیں کیا پتا ابو ہریرہ کو بھوک نے ستا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر نہ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ ہی گیا، میں نے کہا حضور حدیثیں بڑی سنتا ہوں لیکن کچھ بھول بھی جاتی ہیں، کوئی نسخہ بتائیں بھولے نہ۔ فرمایا ابو ہریرہ مسجد میں چل، میں کہوں گا نا کپڑا بچھاؤ،
تو سب سے پہلے تو نے بچھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا کپڑا بچھاؤ، تو سب سے پہلے ابو ہریرہ نے اپنا رومال بچھا دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسے اشارہ کیا، نظر کچھ نہیں آیا، ایسے ہی جیسے کوئی چیز پکڑ رہے، ایسے اشارہ کیا، اس کے اندر ڈالا، پھر ایسے اشارہ کیا، اس کے اندر ڈالا، پھر اشارہ کیا، اس کے اندر ڈالا۔ کہا ابو ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، سینے سے لگایا۔ یہ نہیں کہا حضور ایتھے تے کچھ ہے ہی نہیں، عقل نہیں، عقل۔ حضور نے کہا سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے اس طرح اپنا رومال پکڑا، سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد آقا کی ایک بھی حدیث کبھی مجھے بھولی نہیں تھی، کبھی نہیں بھولی تھی۔ تو میں نہ روتا ہوا ایک مرتبہ حضور کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں روتا ہوا حضور کے پاس آیا۔ کہا ابو ہریرہ رو رہے ہو؟ میں نے کہا آقا آج میری بس ہو گئی ہے، آج میری بس ہو گئی۔ میں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہتے آقا میری امی مسلمان نہیں ہیں، جب میں سارا دن آپ کے پاس گزارتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ماں کو ملنے کے لیے جاتا ہوں تو ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے، میں سمجھاتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، نہیں سمجھتی۔ آج تو حد ہی ہو گئی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آپ ہیں، آقا ذرا دعا کر دو کہ اللہ میری ماں نو مسلمان کر دے۔ آپ نے جب ابو ہریرہ کا یہ رونا دیکھا نا، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ تو ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ سنا تھا کہ وہ مجھے کیا دے رہی ہے؟ گالیاں۔ سانوں پتا چلے وہ منو کی کٹدا پیا ہے؟ گالاں۔ تو میں 4 ود کڈاں گا، اسی کسی کو لے کے کھانے ہیں۔ لیکن حضور کو دیکھو، پتہ بھی چل گیا کہ ماں کیا دے رہی ہے، لیکن آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ چپ کر جا، میں آسمان والے رب سے کہہ دیتا ہوں، وہ خود ہی اس کے دل کو موڑ دے گا۔ جب آقا کے ہاتھ اٹھے نا، یقین جانیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا، بس اب میری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ابھی آقا کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ میں گھر میں گیا، دروازہ کھٹکایا، دروازہ بند تھا۔ میں تھوڑی دیر رکا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اندر سے غسل کر رہا ہے، تو میں نے دروازہ دوبارہ کھٹکایا تو اس نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جا۔ میں ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے جلدی سے کپڑے پہنے، سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا، جلدی سے آ کے دروازہ کھولا اور میری طرف دیکھ کے کہتی ہے ابو ہریرہ خوش ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر دوڑتا ہوا اسی طرح واپس گیا۔ میں نے کہا میں حضور کو بتاؤں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ میں دوڑتا ہوا واپس گیا، حضور نے مجھے دیکھا، مسکرا پڑے، فرمایا ابو ہریرہ اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو تیری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو رو رہا تھا، اب آیا ہے تو تیرے چہرے کی مسکراہٹ ہے۔ میں نے کہا آقا آپ کے ہاتھ اٹھے تھے، مجھے تبھی یقین ہو چکا تھا آسمان والا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آقا ایک اور دعا کر دو۔ میں نے حضور پوچھتے ہیں کیا؟ کہا آقا دعا کر دو، اللہ میرے اور میری ماں کے دلوں میں مومنوں کی محبت پیدا کر دے اور سارے مومنوں کے دلوں میں میری اور میری امی کی محبت پیدا کر دے۔ آپ نے دعا کر دی، کعبے کے رب کی قسم آپ دیکھیں، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، عرب ہو، عجم ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، صحرا ہو، جہاں بھی میرے آقا کا ذکر ہوگا وہاں ابو ہریرہ کا ذکر ہوگا، جہاں ابو ہریرہ کا ذکر ہوگا ساری دنیا کہے گی رضی اللہ
अन्हु आज तक मेरे आका की दुआ का असर है। मुसलमान जितने हैं अबू हुरैरा से मोहब्बत भी करते हैं और उसकी माँ से अकीदत का रिश्ता भी रखते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी अजीम शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी थी, सही बुखारी की आखिरी हदीस। मेरे आका ने कहा कालिमाताने, दो कलमे, दो जुमले, हबीबतानी इलर रहमान, रब रहमान को वो बड़े पसंद है, अल्लाह को वो बड़े। बाज़ मर्तबा आपने देखा होगा आपके घर में कुछ छोटा सा बच्चा हो ना, नया नया बोलने लगे, उसकी ज़बान से बाद लफ्ज़ निकलते हैं और वो सुनने से बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो वालिदैन कहते हैं बेटा ये कहो, वो कहंदा वो लफ्ज़ बाबा मामा या कोई लफ्ज़, तो माँ बाप सीने से लगाते एक बारी फेर कह, एक बारी फेर कह, क्योंकि तेरे मुँह है गल बड़ी सोहनी लगती। बाद उलमा आते हैं वो अशआर पढ़ते हैं बड़े प्यारे लगते हैं, कहने कारी साहब एक बारी फेर सुना दो, कहते हो ना। तो यकीन जानो कुछ कलमे ऐसे हैं आसमान वाले रब को भी बड़े पसंद हैं, वो भी कहता है बंदे एक बारी होर कह, एक बारी होर कह, एक बारी होर कह। ये कलमे हबीबतानी इलर रहमान, मेरे रब रहमान को वो बड़े पसंद हैं। खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान के ऊपर बड़े हल्के हैं। बड़े हल्के का मतलब उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, बच्चों को भी याद हो जाते हैं, बूढ़ों को भी याद हो जाते हैं। बच्चा भी पढ़ लेता है, बूढ़ा भी पढ़ लेता है, पढ़ा लिखा भी पढ़ लेता है, अनपढ़ भी पढ़ ले, सबको याद हो जाते हैं। लेकिन याद रखना वो मामूली नहीं है। सकीलतान फिल मीज़ान, जब रोज़े क़यामत तराजू लगेगा, वो तराजू जिसमें सारी जिंदगी की नेकियां एक पलड़े में, सारी जिंदगी के गुनाह एक पलड़े में, इतना बड़ा तराजू। मेरे आका कहते थे सातों आसमान और सातों जमीनें अगर इकट्ठी कर दी जाएं, उस तकड़ी के एक पलड़े में समो जाएंगे। वो इससे भी बड़ा पलड़ा है, इतना बड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा यार अब वो मुझे तराजू तो दिखा जिसमें तूने नेकों की नेकियां और गुनाहगारों के गुनाह तोलने हैं। मैंने बड़े बड़े नेकोकार देखे जिनकी सारी सारी रातें तेरे सामने रोते गुजर जाती हैं, और बड़े बड़े बदकार देखे, फिरौन जैसे भी मैंने देखे। बता तेरा वो तराजू कितना है जिसमें तू तोलेगा उनकी नेकियां और गुनाह। फरमाया मूसा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा तो सही। जब चेहरा आसमान की तरफ उठाया, चारों तरफ देखा तो एक पलड़ा ही नजर आया, आसमान नजर ही नहीं आया। अगर तुम चाहते हो उस पलड़े को भारी कर दे, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया। जिसका नेकियों का पलड़ा रोज़े क़यामत भारी हो गया, वजनी हो गया, वो हमेशा की मन पसंद जिंदगी में जाएगा, मौज मस्ती की जिंदगी में चला जाएगा। और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होके ऊपर उठ गया, वो हमेशा की जहन्नम में चला जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरी नेकियां इतनी भारी हो जाएं, इतनी वजनी हो जाएं कि मेरे सारी जिंदगी के गुनाह भी उस नेकियों को उठा ना सके, तो फरमाया ये कलमे पढ़ा कर। सकीलतान फिल मीज़ान, वो तराजू में बड़े भारी हैं, ज़बान पे बड़े हल्के हैं, रब को बड़े पसंद हैं। वो कलमे है क्या? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे मेरे अल्लाह को बड़े पसंद हैं। ये देखें एक बड़ा जुमला है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो जुमले इकट्ठे हुए हैं। ये दोनों का सिर्फ खुलासा ही बताया है कि मुख्तसर ये समझो कि ये अल्लाह को बड़े पसंद है, मुख्तसर ये समझो कि तराजू में बड़े भारी हैं। अगर तुमने इसको समझना हो तो ये बात भी समझ लो। ये पूरा एक जुमला है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। इसको अगर आधा कर दो तो कितना बनेगा? सुबहानल्लाह। आधा करो तो कितना बनेगा?
تو سبحان اللہ، گویا کہ ان دو کلموں کا چوتھا حصہ، چوتھے حصے کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، وہ ترازو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ ترازو کا پلڑا بھرے گا نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے نا نیکیوں سے بھر جائے تو صرف ایک مرتبہ کہنا پڑے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ سے وہ سارا ہی ترازو بھر جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان سے لے کر زمین، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، پوری دنیا جہاں تک کے کناروں کا بھی تمہیں علم نہیں، اگر چاہتے ہو ساری دنیا کا خلا نیکیوں سے بھر جائے تو کیا کہنا ہوگا؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جو اتنا جملہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، من قالا فی یوم مئۃ مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک کسی وقت میں صرف 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے پڑھتے ایک تسبیح پوری ہو جائے، فرمایا اللہ اس کے اوپر اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے ہفتہ گزرے، مہینہ گزرے، سال گزرے، 10 سال گزرے، 40 سال گزر گئے ہیں، 100 مرتبہ سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک بات سوچنے والی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، اس میں تو کسی گناہ کی معافی مانگی ہی نہیں۔ اے اللہ میری زبان نے غلط بولا منو معاف کر دے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اے اللہ میری نماز رہ گئی منو معاف کر دے، ترجمہ ہے اے اللہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا، میرے کانوں نے غلط سنا، میرے ہاتھ نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس کے ترجمے میں معافی، ترجمہ کیا ہے؟ میرا اللہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ بس اس میں تو معافی مانگی ہی نہیں، تو معافی کیوں مل رہی ہے؟ یہ بات ایسے سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا 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 100 تک پہنچ جاتا ہے نا، میرے اللہ کہتے ہیں فرشتو اس بندے نے میری تعریف کا اتنا حق ادا کر دیا ہے، میں اس پہ اتنا راضی ہو چکا ہوں، اب یہ معافی نہ بھی مانگے میں نے اس کو ویسے ہی معاف فرما دیا ہے، ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اور پھر غور کریں کتنے گناہ معاف کیے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر۔ سمندر دے کناریاں دا پتہ لگتا ہے نہیں، کہندے آج تک لبے ہی نہیں سمندر دے کنارے، جے کناریاں دا نہیں پتا تو پھر جھگ دا بھی پورا اندازہ پتہ ہی نہیں آگے کتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے بندے اگر تیرے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ ساری دنیا مل کر ان گناہوں کا اندازہ نہیں بھی لگا سکتی، تو لے آ میری تعریف کے یہ کلمے پڑھ لے، میں رب تیرے بے حساب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور حدیث کا اگلا اور آخری جملہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، آخری جملہ یہ سن لیں، سبحان اللہ العظیم، یہ علیحدہ اگر پڑھیں دونوں کو ملا کر تو حد ہی کوئی نہیں، علیحدہ پڑھیں نا سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو بندہ ایک مرتبہ کرتا ہے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک باری پڑھنا ایک درخت لگ گیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھو ایک باری سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لگ گیا۔
لگ گیا. یقین جانیے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کہے بیٹا چل آ، سارا دن کمائی کر کے گھر بناندے رہے ہیں، کھاندے رہے ہیں، چل آ ہن جنت دے باغ بنائیے، چل آ، سارا دن اسی گوڈی کردے رہے ہیں، وائی بیجی کردے رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ لبنا کہ نہیں لبنا، چل بہ میں بھی 10 درخت لانا، 10 درخت تو لا ذرا کہہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اس کا جنت میں ایک درخت لگ گیا. کڈا کا درخت، کتنا بڑا درخت، یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ مئات عام لا یقطعھا. ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ جائے، گھوڑے کی لگام کو تھام لے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، گھوڑا دوڑتا جائے، دن بھی دوڑے، رات بھی دوڑے، ہفتہ بھی دوڑے، مہینہ بھی دوڑے، سال بھی دوڑے. فرمایا 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے. 100 سال کے بعد بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. 100 سال تک اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو کیسے پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اور آخری بات، پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اتنا بڑا مقام ان کو ملا ہے. ایک وقت تھا جب وہ پیدا ہوئے نا، یہ ماں باپ اب بات سنیں، جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے وقت صحیح تھے، کچھ دیر کے بعد بیماری آئی یا کچھ ہوا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا. ماں نے سوچیا اللہ میں تینوں عالم دین بنانا سی تو اے تے نبینا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، ایسی رو رو کے دعا مانگی، کیا ماں ہوگی. اس نے تو صرف یہی کہا تھا اللہ میرے بیٹے کو بصارت دے دے، نظر دے دے. اللہ نے کہا صرف بصارت نہیں بصیرت بھی دے دوں گا، صرف نظر ہی نہیں دوں گا بلکہ اس کے دل کے بھی دروازے کھول دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا محدث بن جائے گا. اپنی اولادوں کے لیے دعا کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنی اولادوں کے لیے رزق حلال کماؤ، ان کو دین کے کام پہ لگاؤ. یقین جانو پوری دنیا حدیثوں پر عمل کرتی ہے تو بخاری پڑھ کے یہ کروڑوں لوگوں کی کروڑوں نیکیاں روزانہ امام بخاری کو پہنچ رہی ہیں. میں نے آپ کو حدیث سنائی، مجھے ثواب ملا نا، تو میرے ملنے کے ساتھ امام بخاری کو بھی مل گیا کیونکہ اس نے نقل کی تھی. آپ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین کی طرف لاؤ، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی. تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں لیٹے ہوگے اور ان کے یہ نیکیوں کے کھاتے کہاں کہاں کھلے ہوں گے، اور ہزاروں نیکیاں جب روزانہ تمہارے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچ رہی ہوں گی اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو دین کا پڑھا جاؤں. بڑی خوش قسمت ہیں وہ میری بیٹیاں، میری بہنیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی سکھ عطا فرمائے، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائے. ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ مبارکباد والا بنائے اور یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور ان کے نصیب اچھے بنائے اور ان سے دین کا کام لے اور ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرمائے. جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے انتظام کیا اور جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.